الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، انہوں نے اسے خبر دی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عائشہ کے پاس تھے، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حفصہ، انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اراہ فلانا، میرا خیال ہے یہ فلاں شخص ہے، لعم حفصہ من الرضاعہ، حفصہ کے چچا ہونے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ آدمی ہے یہ آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اراہ فلانا، میرا خیال ہے یہ فلاں ہے، لعم حفصہ من الرضاعہ، حفصہ کے چچا ہونے کی وجہ سے، رضاعت سے۔ فقالت عائشہ لو کان فلان حیا، اگر فلاں زندہ ہوتا، لعمها من الرضاعہ، ان کے چچا ہونے کی وجہ سے، رضاعت سے، داخل علیہ، وہ میرے ہاں آتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، ان الرضاعۃ یحرم منها ما یحرم من الولادۃ، رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک شخص آیا اور اس نے داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کوئی شخص ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ حفصہ آپ کی بیوی تھی تو گویا کہ وہ آپ کا گھر ہے، تو غالباً یہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا رضاعی چچا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا خیال ہے یہ وہی ہے اور حفصہ کا یہ چچا ہے، یعنی آپ نے اشارہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ اس کا چچا ہے، وہ اس کے اوپر محرم ہے، حرام ہے اس کے لیے، وہ جا سکتا ہے اس کے گھر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، فلاں جو فوت ہو چکا ہے وہ بھی میرا چچا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا میرے گھر آ سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولادت کی وجہ سے، یعنی خون سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح تمہارا خونی چچا یعنی کہ نسب سے جو چچا ہے وہ تمہارے گھر آ سکتا ہے، تو اسی طرح تمہارا جو رضاعی چچا ہے وہ بھی تمہارے گھر آ سکتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ امام بخاری کا اس سے استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو، کہ اس نے اس کی بھابھی کا دودھ پیا ہو، آنے والے کی بھابھی کا دودھ حفصہ رضی اللہ عنہ نے پیا ہو، اللہ کے نبی نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ایسی بات جو معاشرے میں مشہور ہو جائے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ آپ نے مشہور بات کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے فلاں عورت کا دودھ پیا تھا اور یہ اس کا دیور ہے اور حفصہ کا چچا لگا، تو آپ نے اسی کو ہی شمار کیا اور اس کو گواہی سمجھا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ رضاعت کے مسئلہ میں اس طرح کی جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ جتنی مرضی پرانی ہوں ان کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ باقی اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اجنبی شخص کا گھر پہ آنا کتنا معیوب ہے، اجنبی شخص کا گھر پہ آنا کتنا معیوب ہے
کہ یہ ان کا رضائی چچا تھا تو کتنا تعجب ہوا کہ کیا یہ گھر آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اس کا محرم ہے، یہ گھر آ سکتا ہے۔ تو جو محرم رشتہ دار نہ ہو ان کا گھر میں آنا خطرات سے خالی نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو کوشش کرنی چاہیے کہ غیر محرم گھر کے اندر اس وقت آئے جب گھر کے اندر کوئی مرد ہو، کوئی ذمہ دار ہو، پھر وہ آئے۔ بصورت دیگر ان کا گھر پہ آنا، یوں بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار بھی ہو اور وہ گھر پہ آئے تو وہ اجازت ضرور طلب کرے۔ اب یہ محرم رشتہ ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، بغیر اجازت کے اندر نہیں آئے، تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم کسی کے گھر پہ جائیں تو وہاں پر اگر مرد نہ ہو اور ہمارے لیے وہاں پر غیر محرم رشتہ دار عورتیں ہیں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اندر خواتین وافر ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ماؤں کی طرح ہیں، تو اس میں بندہ مختصر 2-4 منٹ ان سے سلام کر کے آ جائے تو الگ بات ہے، باقی اس سے بھی اجتناب بہتر اور اولیٰ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان نے اشعث بن ابی شعثاء سے، وہ اپنے والد سے، وہ مسروق سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی رجل، میرے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے اور میرے پاس ایک آدمی تھا، فقال یا عائشہ من ھذا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ آدمی کون ہے؟ قلت اخی من الرضاعہ، آپ نے فرمایا میرا رضائی بھائی ہے۔ قال یا عائشہ انظرن من اخوانکن، عائشہ خیال کیا کرو، دیکھا کرو تمہارا بھائی ہے کون۔ انما الرضاعۃ من المجاعہ، رضاعت جو ہے یہ بچپن میں دودھ پینے سے ہے یا اس دودھ سے ہے جس سے بھوک ختم ہو سکے۔ سفیان سے بیان کرنے میں ابن مہدی نے محمد بن کثیر کی مطابقت کی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی ہے اس لیے، اور میں نے ایک عورت کا دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا خیال کیا کرو، ایسے ہر ایک کو بھائی نہ سمجھ لیا کرو، بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو اس عمر میں دودھ پیے کہ جس عمر میں دودھ بچے کی خوراک ہو اور اس کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ صرف دودھ ہو۔ یعنی کہ آپ نے اشارہ کیا جو 2 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پیے یہ بھائی ہوتا ہے۔ جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ بھائی نہیں بنتا، اس کو رضاعت کبیر کہتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دودھ ایک دفعہ پینے سے کوئی بچہ کسی کا بیٹا نہیں بن جاتا جب تک 5 دفعہ دودھ نہ پیے۔ تو خیال کیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ کیا اس نے اتنا دودھ پیا ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے اس کا بیٹا کہلا سکے۔ بچہ رو رہا تھا، کوئی عورت ماں اس کی گھر پہ نہیں تھی، کسی عورت نے پکڑ کے چھاتی سے لگا لیا اور ایک آدھ دفعہ دودھ پلا دیا، تو اتنے سے ماں تو نہیں بنتی عورت۔ حدیث کے اندر 5 رضوں کے ساتھ، جس کا معنی میں نے پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ 5 دفعہ بچہ چھاتی کو منہ لگائے پھر چھوڑے، ایک دفعہ منہ لگائے اپنی مرضی سے چھوڑے، پھر مرضی سے منہ لگائے مرضی سے چھوڑے، یوں 5 دفعہ اگر بچہ کرتا ہے، وہ ایک باری میں کرے، 2 میں کرے، 3 میں کرے، تو پھر عورت بچے کی ماں بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا خیال کیا کرو، دیکھا کرو، خالی ایک دفعہ دودھ پینے سے کسی کو بھائی نہ سمجھ لیا کرو، دیکھا کرو وہ اس نے ایسی عمر میں دودھ پیا ہے جس میں وہ دودھ اس کی خوراک تھی، اور کیا اس نے اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ بیٹا بن سکے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں۔ یہ ہے اس حدیث کا معال اور اس کا مصداق۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی کو دیکھے تو اس کے بارے میں معلومات کرے کہ یہ کون ہے،
یہ کیوں آیا گھر پہ، یہ معلومات کرنا حق ہے کہ جی یہ میرا کزن ہے، تو کزن ہے یہ جو کچھ بھی ہے تو اس کا آپ کی عدم موجودگی میں گھر آنا نہیں بنتا، وہ غیر محرم ہے اس کے لیے، اگر اس نے آنا ہے تو وہ آپ کی موجودگی میں آئے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کو دیکھیں، ان کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ بیوی جس کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہے، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، لیکن آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس لیے اپنی بیوی کے ایسے معاملات میں ہمیں پوچھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2646 اور 47۔